السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 228 پر گفتگو ہوگی، جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو خوشحال رکھے، سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فحفظها، پھر اس کو یاد کیا، ووعاها، اور اس کی حفاظت کی، وأداها، اور دوسروں تک اس کو پہنچایا۔ نظر ینظر، یہ تشدید کے ساتھ بھی آیا ہے اور بغیر تشدید کے بھی آیا ہے، یعنی نظر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نظر بھی، لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ نظر تشدید کے ساتھ یہ زیادہ مستعمل ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو خوشحال رکھے، یعنی یہ کہ یہ دعائیہ جملہ ہے، اور یہ دعائیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس بات کی خبر دینا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی حدیث رسول کی حفاظت کی اور اس کی تبلیغ کی، اس کی نشر و اشاعت کی، تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں لوگوں کے درمیان ایک قدر و منزلت عطا فرمائے گا اس کے علم و معرفت کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما من احد یطلب الحدیث الا فی وجہہ نظرہ، یعنی جو شخص بھی طلب حدیث کرتا ہے، حدیث کی تلاش و جستجو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن و منور کر دیتا ہے، اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور یہ چہرے کی تابانی، چہرے کی رونق صورتاً بھی ہو سکتی ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ رب العزت صورتاً بھی اس کے چہرے کو روشن و منور کر دیتا ہے اور اس کی روحانیت بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا، فحفظها ووعاها، حافظہ اور وعا دونوں کا معنی حفاظت کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو یہ تکرار کے طور پہ ہے۔ جس نے حدیث کی حفاظت کی اور اس کو یاد کیا اور اس کی حفاظت کی، تو یہ تو تکرار کے طور پہ ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اس طور پہ حفاظت کرے کہ اس کو پھر بھولے نہیں، ہے نا، یا یہ ہے کہ اس کی روایت کرے، اس کی تبلیغ کرے، ہے نا، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہاں پر حفظ سے مراد حفظ باللسان ہے، یعنی زبان سے اس کی حفاظت کرنے کے بعد زبان سے اس کی تبلیغ بھی کرے، اس کی نشر و اشاعت بھی کرے۔ اچھا، حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو حفاظت بالقلب ہو یا حفاظت بالکتابہ ہو، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی دل میں اس کو محفوظ کر کے حدیث کی حفاظت کرے، یا پھر یہ ہے کہ حدیث سننے کے بعد اس کو لکھ لے اور کتابت کے ذریعے سے اس حدیث کی حفاظت کرے، چاہے جو بھی ہو۔ وعاہا، اور اس کی حفاظت کریں۔ اب حفاظت کا تو میں نے جیسا کہ معنی بتا دیا اس سے پہلے، ایک معنی ابن ملک نے یہ بھی کہا ہے کہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو مفہوم ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، اس تقاضے کے مطابق بندہ عمل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ عمل مراد ہے یہاں پہ۔ دوسرے حفظ سے مراد عمل، پہلے حفظ سے مراد کیا ہے کہ اس حدیث کے کلمات کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں، اور دوسرا وہاں سے کیا مطلب ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق بندہ عمل بھی کرے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ حفظ کبھی عمل سے مستعار ہو جایا کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کا قول ہے نا، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، کیا مطلب اللہ کے فرائض اور اللہ کے حدود پر عمل کرنے والے، ہے نا۔ تو یہ جو جملہ ہے سمع مقالتی فحفظها ووعاها، ٹھیک ہے، یہ وعاہا مطلب اس کی تبلیغ و نشر و اشاعت کرے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی تغیر و تبدل کے، ٹھیک۔ تو اس حدیث میں ایک طرح سے تنبیہ ہے اس بات کی طرف کہ جو بھی بندہ سنے تو اس کی روایت بالمعنی نہ کرے، بلکہ روایت باللفظ کرے، روایت باللفظ کرے۔ بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ روایت باللفظ کے ساتھ ساتھ روایت بالمعنی کرنا بھی جائز ہے،
یعنی حدیث کی جس طریقے سے سیم ٹو سیم لفظ بلفظ دوسروں سے ہم بیان کر سکتے ہیں، ویسے ہی اس حدیث کا مفہوم اور اس کا معنی و مراد بھی دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو قواعد عربیہ اور محاورات عربیہ، عربی زبان پر گرفت، ان تمام چیزوں سے مکمل طور سے واقف ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے۔ جو ان تمام امور سے واقف نہ ہو، نہ قواعد عربیہ سے شناسائی ہو اور نہ ہی عربی زبان پہ مکمل گرفت ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے صرف کیا ہے، روایت باللفظ کرنا جائز ہوگا۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، فقہ یہاں علم کے معنی میں ہے۔ فرب حامل فقہ تو بہت سے اہل علم، غیر فقیہ فقیہ نہیں ہوتے، یعنی صاحب علم تو ہوتے ہیں، علم جانکار تو ہوتے ہیں، لیکن فقاہت اور سمجھ ان کے اندر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ ورب حامل فقہ، اور بہت سے اہل علم الی من ہوا افقہ منہ، اپنے سے فقیہ تر تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جس بندے نے کوئی بات سنی، ٹھیک ہے، تو سننے کے بعد سننے والے کی حیثیت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ بہت سے سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو حدیث کا ظاہر مفہوم ہے اس کو تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے کیا ایک معنی اخذ کیا جا سکتا ہے، کیا استنباط ہو سکتے ہیں، کیا استدلالات پیش کیے جا سکتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے، وہ نہیں کر پاتے، یعنی فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے صاحب فقہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، جانکار ہوتے ہیں، جو اس سے کوئی معنی تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسی حدیث کو جب دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس سے زیادہ فقاہت رکھنے والا ہوتا ہے، تو وہ صاحب فقہ و استنباط اسی حدیث سے ایسے ایسے معانی اور ایسے ایسے مفاہیم کا استنباط و استخراج کرتے ہیں جس سے دوسرا فقیہ استنباط و استخراج نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے صحابی تھے جنہوں نے حدیث کی سماعت کی، حدیث کی سماعت کرنے کے بعد جب اسی حدیث کو انہوں نے دوسرے صحابہ تک پہنچایا، تو جو دوسرے صحابہ صاحب فقہ و استنباط تھے، تو انہوں نے اسی حدیث سے ایسے ایسے معانی اور ایسے ایسے مفاہیم کا استنباط کیا جو سننے والے نے نہیں کیا۔ اب ایسے دیکھ لیں تابعی میں بھی ایک بڑا درجہ ہے، لیکن اسی تابعی میں امام مالک کا جو امام اعظم ابو حنیفہ کا جو درجہ ہے وہ لاجواب ہے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حنیفہ تک جو احادیث پہنچی، انہی احادیث سے جو آپ نے استنباط و استخراج کیا ہے، وہ دوسری تابعی نہیں کر سکے۔ حالانکہ ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے حدیثیں ایسے لوگوں سے بھی سنی ہوں گی جو حضرات فقہ میں ان سے کمتر ہوں گے۔ وہی بتانا چاہتے ہیں، فرب حامل فقہ، بہت سے اہل علم غیر و فقیہ فقیہ نہیں ہوتے، ورب حامل فقہ، اور بہت سے اہل علم، بہت سے فقیہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، بہت سے فقیہ الی من هو افقہ منہ، اپنے سے زیادہ فقیہ شخص کی تک اس حدیث کے کلمات کو پہنچا دیتے ہیں۔ ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا ہے۔ غلہ یغلو، یا پہ ضمہ اور غین پہ کسرہ، یہ بھی روایت ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یا پر کیا ہو، فتحہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے غین پہ کسرہ ہی، یعنی کہ یغلو، یا غلو اور یا یغلو، یغلو اور یغلو ہے نا، یغلو اور یغلو دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ اگر پہلا پڑھیں گے یعنی یغلو پڑھیں گے تو یہ لفظ غل سے مشتق ہوگا، جس کا معنی ہوتا ہے کینہ، ہے نا، اور اگر دوسرا پڑھیں گے یغلو پڑھیں گے یا کہ ضمے کے ساتھ تو وہ اغلال سے آئے گا، جس کا معنی ہوتا ہے خیانت کرنا۔ تو تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، ہے نا، خیانت نہیں کرتا، یعنی کینہ کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کسی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل خالص۔ جب اللہ کے لیے بندہ کوئی عمل خالص کرتا ہے تو وہاں پہ کینہ اور خیانت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ والنصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، جب مسلمانوں کے لیے کوئی خیر خواہی کرتا ہے تو وہاں بھی کینہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ولزوم جماعتہم، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، مضبوطی سے تھامے رہنا، اس میں بھی کوئی کینہ اور حقد اور خیانت نہیں پایا جاتا۔ فإن دعوتهم تحیط من ورائہم،
اس لیے کہ ان کی دعوت ان کے پیچھے سے انہیں گھیر لیتی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ یوں کریں، یہ دعوت کے معنی میں لے سکتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی دعا ہے نا، اس لیے کہ مسلمانوں کی دعا ان کے ماں سوا سب کو کیا کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت مسلمین ہیں، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، ان حضرات کی دعا یہ لوگوں کو گمراہی سے، شیطان کے فریب سے اور وساوس شیطانی سے، مطلب شیطان کے دھوکہ دینے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جماعت سے الگ رہنے والا، جماعت سے دور ہو جانے والا، یہ امت مسلمین کی دعاؤں کے، جماعت مسلمین کی دعا سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی دعا ایک حفاظتی دستہ کی حیثیت رکھتی ہے، حفاظتی قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے جماعت مسلمین کو لازم پکڑنا چاہیے اور ان سے کبھی دور نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں پہ چونکہ پہلا لفظ کیا گیا، اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے عمل خالص ہو، یعنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کا مفاد اس میں شامل نہ ہو، یہ مراد ہے۔ دوسرا والنصیحۃ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے نصیحت کا لفظ آیا نا، تو مسلمانوں کے لیے نصیحت یعنی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ خیر خواہی کس طور پہ ہو، یعنی ان کے لیے بھلا چاہنا، ان کے لیے ان کا سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ سب چیزیں اس میں مراد ہو سکتی ہیں، ٹھیک۔ اور تیسرا کیا ہے، ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، یعنی اعتقاد میں جو امت مسلمہ کا موقف ہو اسی موقف پر عمل کرے۔ رواہ شافعی والبیہقی فی المدخل، اس حدیث کی روایت امام شافعی اور امام بیہقی نے کی ہے مدخل کے اندر۔ و رواہ احمد، اسی حدیث کی روایت امام احمد، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ نے کی ہے، لیکن کس سے کی ہے، ان زید بن ثابت، زید بن ثابت سے کی ہے۔ اور یہ حدیث کن سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، یعنی کہ ان حضرات نے جو روایت کی ہے اس میں صحابی الگ ہیں روایت کرنے والے، الا مگر یہ کہ ان ترمذی و ابا داؤد لم یذکر ثلاث لا یغل علیہن الی آخری، مگر یہ کہ ترمذی اور ابو داؤد نے جو روایت کی ہے تو ان دونوں حضرات نے اس لفظ کو نہیں بیان کیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے، ثلاث لا یغل علیہن الی آخری، آخر تک، یہ فرق ہے دیگر روایتوں میں۔ حدیث نمبر 230، وعن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امرا سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو خوشحال رکھے، سمع منا جو ہم سے سنے، شیئا کچھ بھی، فبلغہ پھر اس کی تبلیغ کرے، کما سمعہ جیسا اس نے سنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت ابن مسعود کی روایت اس سے پہلے بھی تھی اور پھر بھی ابن مسعود کی روایت گزری ہے نا، دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود نام کی صراحت کی گئی ہے، انہوں سے اشارہ نہیں کیا گیا۔ کیوں نام کی صراحت کی گئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ان زید بن ثابت والی روایت گزری ہے نا، کہ جس کو دیگر حضرات نے بیان کی ہے، امام احمد، ترمذی وغیرہ نے، تو اس سے ایک شبہ اور اشتباہ پیدا نہ ہو جائے کہ بعد والی جو حدیث نمبر 230 آ رہی ہے یہ زید بن ثابت سے مروی ہے۔ اس شبہ سے بچنے کے لیے مصنف نے دوبارہ ابن مسعود کا نام واضح طور پر بیان کیا ہے، ضمیر سے کام نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو خوشحال رکھے، سمع منا جو ہم سے کوئی بات سنے، منا یہ جمع کے ساتھ آیا ہے نا، یہ احتمال لگتا ہے کہ پوری جماعت صحابہ کو شامل ہو، یعنی صحابہ کی کسی قول کو سنا، کسی فعل کو دیکھا، یا کسی مطلب اس میں حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث اس کے بعد قولی، فعلی، تقریری، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ چونکہ منا یہ جمع کا صیغہ اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی بات سنے یا میرے صحابہ سے کسی بات کو سنے، شیئاً کچھ بھی سنے، چاہے تھوڑی ہی سی کیوں نہ ہو، فبلغہ پھر اس کی تبلیغ کرے، ٹھیک، اس کو دوسروں تک پہنچائے، کما سمعہ ایسے ہی تبلیغ کرے جیسا اس نے سنا ہے، اس میں کوئی قطر و بیونہ سے کام نہ لے، بالکل ہو بہو جیسا سنا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع، اچھا یہ تو دعائیہ جملہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو خوشحال رکھے۔ اس کے بعد وجہ بتا رہے ہیں فرب مبلغ، اس لیے کہ بسا اوقات وہ شخص جسے کوئی بات سنائی جائے، مبلغ جس تک پہنچائی جائے، اس لیے بسا اوقات وہ شخص جس تک کوئی بات پہنچائی جائے،
اوعا لہو من سامع، وہ زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے اس بات کو من سامع، سننے والے سے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ کوئی ایسی حدیث ہے جس کو ہم نے پیش کی، سامنے والے نے سنا، اور سننے والے نے اس حدیث کی حفاظت کی، اس حدیث کی تبلیغ کر دی دوسروں تک، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیا، جیسے سنا ویسے پہنچا دیا۔ اب جو دوسرا جس تک وہ حدیث پہنچائی گئی ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہو، زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو، یا زیادہ جو ہے اس کی نشر و اشاعت کرنے والا ہو بنسبت اس شخص کے جس بندے نے اپنے استاد سے سن رکھا ہے۔ یعنی صرف سامع سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ جس تک سامع اپنی بات پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پہنچاتا ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کو، اس انسان کو خوش رکھے، سمع منا شیئا، جو ہم سے کوئی بات سنے، فبلغہ، پھر اس کی تبلیغ کرے، کما سمعہ، جیسا کہ اس نے سنا، یعنی اس کو پہنچائے جیسا اس نے سنا۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع، اس لیے کہ بسا اوقات بہت سے وہ لوگ جس تک کوئی بات پہنچائی جائے، اوعى زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لہو ان باتوں کی، من سامع سامع سے، یعنی سامع سے زیادہ اس بات کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے، و ابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے بھی کی ہے۔ ورواہ الدارمی، اور اسی حدیث کی روایت امام دارمی نے بھی کی ہے، عن ابی الدرداء، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی امام دارمی نے جس صحابی سے روایت لی ہے ان کا نام ابو الدرداء ہے، اور امام ترمذی ابن ماجہ نے اس حدیث کی روایت جس صحابی سے کی ہے اس صحابی کا نام ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 232، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے حدیث احتیاط کے ساتھ بیان کرو۔ اتقوا الحدیث عنی، لغوی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میری جانب منسوب کر کے حدیث بیان کرنے سے بچو، میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرنے سے بچو، لیکن یہاں مطلقاً بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ احتیاط کرو۔ الا ما علمتم، مگر انہی احادیث کو بیان کرو جسے تم جانتے ہو، ہے نا، یعنی میری طرف سے منسوب کر کے احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لو۔ الا ما علمتم، مگر انہی حدیث کو بیان کرو جس کو تم جانتے ہو، جس کا نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب ہونا اور یہ انتساب قطعی اور یقینی طور پر تمہیں معلوم ہو، تو انہی احادیث کی روایت کیا کرو، بقیہ دیگر احادیث کے روایت کرنے سے بچا کرو۔ اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، میری طرف منسوب کر کے حدیثیں بیان کرنے سے بچو، الا ما علمتم، مگر انہی احادیث کو بیان کرو جسے تم جانتے ہو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، متعمدن جان بوجھ کر، بالقصد خطا کے طور پر نہیں بلکہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی وہ اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ تو پہلے جو مکمل حدیث کی وضاحت کا سن لیں کہ اس میں مراد کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روایت حدیث کرنے سے پرہیز کرے، ہے نا، اور صرف انہی احادیث کو بیان کرے جس کے بارے میں اسے یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہیں، ٹھیک۔ اور فمن کذب، یہ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ افترا پردازی، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولے، اسی وجہ سے آگے متعمدن کا لفظ ہے، خطا کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بندہ خطاً غلطی سے کوئی ایسی حدیث پیش کر دیا تو وہ اس تحدید سے، وہ اس زمرے سے خارج ہوگا۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، مطلب اپنے ٹھکانے کی تیاری کر لے جہنم میں۔ تو یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جملہ تحدید کے لیے ہے، وعید کے طور پر ہے کہ ایسا شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک خبر کے طور پر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جو بندہ بھی جھوٹی حدیث پیش کرے گا تو اس کو جہنم کے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ ورواہ ابن ماجہ عن ابن مسعود و جابر،
اور اسی حدیث کی روایت ابن ماجہ نے ابن مسعود اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کی ہے، وَلَمْ يَذْكُرْ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، لیکن ابن ماجہ نے جو اس حدیث کی روایت ان دونوں حضرات سے کی ہے نا، تو اس روایت میں یہ لفظ بیان نہیں کیا ہے اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، یہ جملہ اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو روایتیں مختلف ہوتی ہیں۔ چلیں حدیث نمبر 234 وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کے سلسلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کہ اپنی رائے سے کوئی بات کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے سلسلے میں، یعنی قرآن کے معنی کے سلسلے میں یا قراءت قرآن کے سلسلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، یعنی ائمہ دین کے اقوال کی تلاش و جستجو کے بغیر یا اہل عرب کی زبان جانے بغیر، قواعد شرعیہ کی معرفت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی من گھڑت رائے پیش کرے قرآن کے معنی کے سلسلے میں یا قرآن کی قراءت کے سلسلے میں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سخت وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ٹھیک، تو یہ موقوف ہے اس بات پر کہ جیسے کہ مان لیا جائے کوئی سبب نزول بیان کر دیں یا ناسخ و منسوخ کے بارے میں بتا دیں یا قصص و احکام بتا دیں اپنے عقل سے، اس میں نقل کا کوئی دخل نہ ہو، یعنی کوئی ایسی نقلی دلیل اس پر نہ پیش کرے کہ جو نقلی دلیل کا منتہا نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم تک ہو، بس اپنے من سے کوئی بات کر دے، اپنے عقل سے کوئی بات کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تفسیر بالرائے کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، مطلب یہ کہ ایسی تفسیر جس کی وضاحت باضابطہ ائمہ دین سے منقول بھی ہو یا کیا کہتے ہیں اور دلیل نقلی اس پر موجود ہو، تو ان دلیل نقلی اور ائمہ دین کے اقوال کی سے مدد لیے بغیر بس اپنی طرف سے کوئی بات کرتا چلا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی سخت ممانعت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مطلقاً تفسیر بالرائے ناجائز بھی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کا کوئی ایسا معنی سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر جس میں ہدایت کا پہلو آ رہا ہو، تو اس طرح کی تفسیر بالرائے جائز۔ صوفیہ کے نزدیک تفسیر بالرائے مطلقاً ناجائز نہیں کہا گیا بلکہ جائز ہے۔ وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو قرآن کے سلسلے میں بغیر جانے کوئی بات کہے، ہے نا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی کہ جس نے قرآن کے بارے میں وہی ایسی تفسیر کی یا ایسا معنی بتایا، ہے نا، جس کے بارے میں اس کو خود خبر نہیں ہے، جس پر کوئی دلیل نقلی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 235 وعن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا۔ حضرت جندب، اس سے پہلے ان کے حالات گزر چکے ہیں، آپ کا پورا نام ابو ذر غفاری ہے، ٹھیک ہے۔ جندب یہ غالباً آپ کے بارے میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ جندب بن عبداللہ، یہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ القمی ہیں نہ کہ قصری۔ بعض حضرات نے اس میں روایت کی ہے کہ وہ جندب قصری ہے یا پھر جندب القمی ہے، تو شیخ محقق نے آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ القمی ہیں۔
اب یہ کون سا جندم یہاں پہ مراد ہے اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، اس لیے کوئی یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جندم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کے سلسلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے فَأَصَابَ، پھر وہ بات درست ہو، فقد اخطا، پھر بھی اس نے خطا کی، یعنی کہ اگر اتفاق سے وہ بات صحیح نکل گئی، درست ہو گئی، ہے نا، لیکن کہنے کے وقت وہ اپنی رائے سے کوئی بات کہہ رہا تھا، اس پر کوئی دلیل عقلی نقلی نہیں تھی، تو اگر بائی چانس بائی اتفاق صحیح بھی ہو جائے پھر بھی وہ خطا کار ہوگا، پھر بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا، جو قصد کیا، ہے نا، تو اس قصد میں، اس طریقہ اختیار کرنے میں اس نے خطا کیا ہے، لہذا درست ہونے کے باوجود وہ خطا کے حکم میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر مجتہد کا جو حال ہے نا، یہ اس کے برعکس ہے۔ مجتہدین اگر خطا بھی کر جائیں تو بھی انہیں ثواب اور درست ہی سمجھا جائے گا، یعنی اگر درست ہوں گے تو انہیں 2 اجر ملے گا، اور اگر خطا پر بھی ہوں گے پھر بھی وہ 1 اجر کے مستحق ہوں گے۔ یہاں دیکھیے ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے یہاں پہ، لیکن مختصراً یہ سمجھیں کہ ایک ہے تفسیر اور ایک ہے تعویل۔ تفسیر یہ ہے کہ یقین سے یہ بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس آیت سے یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری مراد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معنی جو ہے نا ائمہ تفسیر کی نقل کے بغیر، اور بلکہ ایسی نقل کی جس کی سند نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس طریقے سے تفسیر بیان کرنا بغیر ائمہ تفسیر کی نقل کے بغیر یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تفسیر میں یہ یقین ہونا چاہیے، کہ یقین سے بات کہیں کہ اللہ ہی کی مراد ہے۔ اس طرح جب تفسیر بیان کی جائے نا تو ائمہ تفاسیر سے منقول بھی ہونے چاہیے، اور اس کی سند نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچنی چاہیے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو اس طرح تفسیر بیان کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے تعویل۔ تعویل یہ ہے کہ احتمال کے طور پر کہے کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، تاہم تعویل بھی وہ درست ہوگی، یہاں ذہن میں رکھیں، وہ تعویل درست ہوگی جو عربی قواعد اور شریعت کے قوانین کے مطابق ہوں، ہے نا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی مراد، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ تعویل ہے، لیکن تعویل بھی ہر شخص نہیں کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو عربی زبان پہ مہارت رکھتا ہو۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کی روایت امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے کی ہے۔